بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العالمین کے ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، مدبر ہے، وہاب ہے، قہار ہے۔ اسی کی حکومتیں ہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے اختیارات ہیں، اسی کی نگرانی میں ساری چیزیں ہیں۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین معتبر ہے، معزز ہے، تو ہے دین اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے کہا کہ بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی حقیقی دین ہے اور معتبر دین ہے۔ اسلامی قانون کو چھوڑ کر، اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کر کے کوئی آدمی کسی اور تعلیم پر، کسی اور احکامات پر عمل کر کے نجات پانا چاہے گا، ہرگز بھی نجات نہیں پا سکتا۔ اللہ نے کہا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب چاہے گا، کوئی اور قانون چاہے گا، اللہ کے نزدیک وہ معتبر نہیں ہے۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے اس کے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ وہ فی الآخرۃ بالخاسرین، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ اسلام دین کامل ہے، یہ اسلام دین رحمت ہے، سارے انسانوں کے لیے رحمت ہے، ساری دنیا والوں کے لیے رحمت ہے، اور اس کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محمد ہم نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ دین رحمت ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اس کے احکامات رحمت ہیں، اس کی تعلیمات احکامات سارے رحمت ہی رحمت ہیں۔ سبحان اللہ، اس پر چلنا، اس پر عمل کرنا باعث عزت ہے، باعث شرف ہے۔ میرے بھائیوں، ان دنوں ہم جو بات سنتے ہیں میڈیا کے ذریعے سے چاروں طرف سے، وہ یہ ہے کہ وقف ترمیمی بل۔ آئیے آج کے اس خطبے میں مختصر طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ وقف کسے کہتے ہیں اور وقف کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور ہندوستان میں یہ وقف بورڈ کے کیا کیا کام ہوتے ہیں اور اس کی کیسی حفاظت کی گئی، اور دشمنان اسلام اور اسلام کے خلاف بھونکنے والے اس میں کیا کیا دخل اندازی کرنا چاہتے ہیں۔ مختصر وقت میں مختصر باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک چیز ہے صدقہ و خیرات، وہ تو عام ہے، کوئی آدمی کسی کو کھلا دیتا ہے، کسی کو پلا دیتا ہے، عام صدقہ و خیرات ہے۔ دوسری چیز ہے زکوٰۃ۔ شریعت نے ہم لوگوں کو سونا ہو یا چاندی ہو یا دیگر اشیاء ہو، ان کے معاملے میں احکامات دیے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 84 یا 85 گرام گولڈ ہو، اس پر ایک سال گزر جائے
2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنی ہے. چاندی کے بھی مسائل بتائے گئے, دیگر اشیاء کے الگ الگ زکوٰۃ کے احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا ہے. ایک تیسری چیز ہے وقف. وقف کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خاص جائیداد کو, جو غیر منقولہ جائیداد, زمین کی شکل ہو, عمارت کی شکل ہو, کھیت کی شکل ہو, لینڈ کی شکل ہو, جو بھی ہو, اللہ کے راستے میں لوگوں کے فائدے کے لیے وقف کر دینا, اس کو وقف کہا جاتا ہے. اس میں جو آمدنی آئے گی, اس میں جو پروفٹ آئے گے, وہ مسلمانوں میں لوگوں کے فائدے کے لیے خرچ کیا جائے گا, سپینڈ کیا جائے گا. گویا کہ آدمی وقف کے ذریعے یہ بتا رہا ہے کہ یہ چیز میری نہیں, یہ اللہ کی چیز ہے, اللہ کے راستے میں وقف ہو گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور امت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے, اللہ کے راستے میں وقف کرنے کی اہمیت بتائی, ہمت افزائی کی, اور بتایا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله, جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. لیکن مرنے کے بعد بھی آدمی کو خبر میں کام آنے والی چیز بتایا کہ نیک اولاد. اولاد کو آپ نے صحیح تربیت کی, آپ کا بچہ دیندار رہا, آپ کے بچے دیندار رہے, آپ کے جانے کے بعد جو بھی وہ نیک کام کریں گے آپ کی تربیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی خبر کو روشن کرے گا, اور قیامت کے دن اللہ آپ کو پہاڑ کی شکل نیکی عطا کرے گا. اور فرمایا ولد صالح يدعو له او علم ينتفع به, فرمایا کہ علم اگر چھوڑ کر جاتے ہیں آپ کے جانے کے بعد لوگ علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں, کتابیں لکھ کر گئے, تقاریر ہیں, خطبے ہیں, آپ کی بات کو لوگ سن کر عمل کرتے ہیں, تو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی جب تک عمل کرتے رہیں گی پبلک, اس وقت تک قبر میں ثواب ہوگا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گی. اور اسی طریقے سے فرمایا صدقۃ جاریہ, اس میں اشارہ ہے صدقہ جاریہ کی طرف, ایسا صدقہ جو جاری ہو. میں نے کہا کہ ایک صدقہ ہوتا ہے وقتی طور پر, کسی کو آپ کھلا دیتے ہیں, پلا دیتے ہیں, تو بس وہیں تک ختم ہو جاتی. ایک مستقل لانگ ٹائم تک صدقہ جاریہ کے طور پر اسے مرحوم کے نام پر, فلاں کے نام پر وقف کر دینا, خرچ کر دینا, یہ صدقہ جاریہ. مسجد بنا دیا آپ, زمین وقف کر دیے قبرستان کے لیے, مسجد کے لیے, یتیم خانوں کے لیے اور مسافر خانے کے لیے, ایسے جتنے بھی راستے ہیں سبحان اللہ صدقہ جاریہ کہلاتے ہیں. اس کا بالکل جب تک وہ رہے زمین میں, آخرت کے دن انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا, اور قیامت تک وہ چیز رہی تو باقاعدہ اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. تو لہٰذا وقف یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں دے دینا لوگوں کے فائدے کے لیے, اور جس مقصد کے لیے وقف کیا گیا ہے اسی مقصد کے لیے اس کو اسپینڈ کیا جائے گا, اسی مقصد میں اس کو خرچ کیا جائے گا. اور جو زمین وقف کر دی جاتی ہے نہ اس کو بیچا جا سکتا, نہ اس کو خریدا جا سکتا, نہ اس کو ہبات کیا جا سکتا, نہ کوئی وراثت میں اس کی تقسیم کی جائے گی. آدمی صرف بول دیتا ہے یہ میری زمین اللہ کے لیے وقف ہے, بولنے سے بھی وہ زمین اللہ کی ہو جائے گی اور اس کا کوئی اختیار نہیں رہتا. ضروری نہیں کہ ریٹرن میں ہو, آدمی اورلی بھی اگر بول دیتا ہے وہ زمین اللہ کے راستے میں وقف ہو جاتی ہے, اس کے بعد اس کا اختیار اس میں بالکل بھی نہیں ہوتا. اور اس کی اولاد بھی آ کر یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ زمین ہمارے لیے ہے, کیونکہ جیسے اس نے بول دیا یہ وقف ہے, بولنے کے ساتھ ہی وہ ساری چیزیں اللہ کے راستے میں وقف کر دی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے اوقاف وقف کیے گئے. خود کعبۃ اللہ دیکھیے وقف ہے, کوئی اس میں جاگیردگی نہیں دکھا سکتا, کسی کی زمین نہیں, وہ اللہ کے راستے میں سارے لوگوں کے لیے, دنیا والوں کے لیے کعبۃ اللہ ہے, سارے لوگوں کا اختیار ہے, سب لوگ وہاں جا سکتے ہیں, طواف کریں اللہ کے حکم سے. اسی طرح مسجد نبوی ہے, کوئی بھی حق جتا نہیں سکتا یہ زمین ہماری ہے, وہ اللہ کے راستے میں مسجد نبوی وقف ہو گئی ہے, کعبۃ اللہ اللہ کے راستے میں وقف ہو گئی ہے. انبیاء علیہ السلام نے ان چیزوں کو وقف کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وقف کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کھجور کے باغات کو وقف کیا تھا. ایک یہودی تھا جس کا نام مغیرق تھا, اسے بڑی عقیدت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, مسلمان تو نہیں ہوا لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عقیدت رکھتا تھا. یہودی بن کر مرا, مرنے سے پہلے اس نے وصیت کی میرے مرنے کے بعد یہ میری ساری زمین, یہ جو کھجور کے باغات ہیں سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ملی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ان 7 کھجور کے باغات کو مسکینوں غریبوں کے لیے وقف کر دیا.
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، خیبر میں ایک زمین ان کی ملی تھی، تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول مجھے ایک زمین ملی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے اللہ کے راستے میں خرچ کروں جس سے میرا بھلا ہو. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر آج سے یہ زمین اللہ کے راستے میں وقف ہو گئی، میں یہ کہوں گا کہ آپ اس زمین کو رکھو، اس سے نکلنے والی پیداوار جو بھی اناج ہوتے ہیں وہ مسکینوں غریبوں میں تقسیم کر دو، وقف کر دو، یہ تمہارے لیے بھلائی ہے. عثمان رضی اللہ عنہ بھی وقف کیے تھے. سبحان اللہ. جب مدینہ آئے تھے تو پینے کا مسئلہ تھا پانی کے لیے مسلمانوں کے لیے. ایک یہودی کے پاس کنواں تھا تو بڑی تکلیف ہوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ کون اس کنویں کو خریدے گا، مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا کرے گا. عثمان رضی اللہ نے آگے بڑھ کر ڈیل کیا تھا یہودی سے. اس نے کہا کہ میں آدھا کنواں بیچوں گا. 16,000 درہم میں اس نے بیچ دیا. اس کی ترتیب یہ ہوئی ایک دن یہودی پانی نکالے گا، دوسرے دن عثمان رضی اللہ عنہ پانی نکالیں گے. حضرت عثمان نے کہا کہ جو میری پانی کی باری ہے ایک دن کی، سارے مسلمان لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں. انہوں نے فری میں اسے دے دیا. اب دوسرے دن یہودی کی باری تھی تو اس وقت کوئی نہیں آتا تھا پانی نکالنے کے لیے. اس نے مجبوراً وہ سارا کنواں جو نا فروخت کر دیا، بیچ دیا. 30 پر 6,000 درہم میں اس نے بیچ دیا. عثمان رضی اللہ عنہ نے اس بیر روما کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. سبحان اللہ. اسی طرح آج بھی موجود ہے فندق عثمان کے نام سے مدینے میں ایک زمین انہوں نے وقف کیا تھا مسلمانوں کے لیے. آج بھی جو اس ہوٹل سے جو کتنے کی لاکھوں لوگ کرائے آتے ہیں وہ ساری چیزیں مسکینوں غریبوں محتاجوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وقف کیا تھا. ان کی ایک زمین تھی جس میں چشمہ نکلا تھا. لوگوں نے بتایا آپ کی زمین میں چشمہ پھوٹ پڑا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ پانی غریبوں مسکینوں سب کے لیے وقف ہے، میں آج سے اس زمین کا پانی لوگوں کے لیے وقف کر دیتا ہوں. زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک خاص جگہ وقف کی تھی. کن لوگوں کے لیے؟ جو بیوہ ہیں، جو طلاق شدہ عورتیں ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، ان لوگوں کی بسیرا کے لیے، ان کو انتظام کے لیے ایک خاص جگہ انہوں نے وقف کر دیا تھا، جس کے ذریعے سے ان کے لیے کچھ فائدہ ہو جائے، جس کے ذریعے انہیں ایک جگہ میسر ہو، ان کے لیے وہاں پر رہنے کا سامان ہو، انہوں نے میسر کر دیا. ایسی بہت ساری جائیداد. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون آیت نازل ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی پسندیدہ چیز تم خرچ کرو گے، اللہ کے نزدیک وہ معتبر ہے. طلحہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے نزدیک ایک باغ پسندیدہ ہے، میں اسے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو جو غریب مسکین محتاج ہیں. حضرت طلحہ نے اسی طرح اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں وقف کر دیا، تقسیم کر دیا. ایسی بہت ساری مثالیں میرے بھائیوں. شروع ہی سے اسلام سے اس وقف کے تعلق سے اہمیت دلائی گئی، اس کے مسائل بتائے گئے، صحابہ نے اس پر عمل کیا. لاکھوں کے جائیداد مسلمانوں کی فلاح بہبودی کے لیے خرچ کیے گئے، اسپینڈ کیے گئے. اور اس ملک میں مسلمانوں نے جو حکومت کی، 1000 سالہ حکومت، بہت زیادہ اوقاف کی جائیداد زمینیں مسلمانوں نے وقف کیا. خواہ مغلیہ سلطنت ہو، غوری سلطنت ہو، جتنے بھی سلطنت تھیں، انہوں نے مرنے سے پہلے کئی زمینیں مسلمانوں کی فلاح بہبودی کے لیے، خیر کے کاموں کے لیے جائیداد لکھ دی، وقف کر دی. نوابوں نے بھی، وہ آرکاٹ کے نواب ہو یا نظام ہو، ان لوگوں نے بھی مسلمانوں کے لیے. آج بھی کتنے ایسے کالجز ہیں، حیدرآباد میں ہو، کالج ہو، یونیورسٹی، کتنے ایسے انہوں نے وقف کر دیے. ان کا ایک جذبہ تھا کہ ہم مرنے سے پہلے اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ کر کے جائیں گے. ان کا ایک عظیم جذبہ تھا. آج بھی وہ ساری پراپرٹیاں موجود ہیں اور بہت سے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور نواب سمجھتے تھے کہ مرنے سے پہلے اگر کوئی وقف نہ کریں ان کو عیب سمجھا جاتا تھا. ہر حاکم، ہر امیر اپنی اپنی جگہ پر اپنی حیثیت کے حساب سے وقف کرتا تھا. یہ سلسلہ جاری رہا. لیکن جب انگریزوں کا اس ہندوستان میں قبضہ ہوا، انہوں نے ان ساری جائیداد پر بھی قبضہ جما لیا جو کہ وقف شدہ زمین تھی. یہاں تک کہ مسلمانوں نے انگریزوں کے خلاف آوازیں اٹھائی، احتجاج کیے. آخرکار انگریز 1920 پر 3 میں یہ تسلیم کیا، یہ ساری زمینیں جو وقف شدہ ہیں ہم نے قبضہ کیا ہے، سب ہم حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے بہت ساری جائیداد کو حوالے کر دیا. جب ملک آزاد ہوا، ملک آزادی سے پہلے بہت سے لوگ اس ملک سے نکل کر پڑوس ملک کو چلے گئے. بہت ساری زمینیں تھی، وقف کی تھی، مسلمانوں کی تھی. حکومت نے اس پر قبضہ جما لیا. حکومت نے پوری طریقے سے اسے دبوچ لیا اور اپنے نام کر لیا. 1950 پر 4 میں باقاعدہ ایک کمیٹی فارم کی گئی جس میں اعلان کیا گیا
کہ اس ملک میں جتنے بھی وقف پراپرٹی ہیں ان کو تحفظ دیا جائے اور ان کی حفاظت کی جائے۔ پھر 1960 میں حکومت نے اعلان کر دیا کہ ان اوقاف کی زمین پر حکومت کی دخل اندازی ہوگی۔ وہ صرف مسجدیں نہیں، مندر، چرچ، جتنے نام سے وقف ہیں ان ساروں میں حکومت کی دخل اندازی ہوگی۔ اس کے جو ٹیکس ہیں، وہ جو بھی انکم ہیں، وہ ساری چیزوں میں دخل اندازی ہوگی۔ 1960 میں یہ قانون پاس کیا گیا۔ ایسے بہت سارے قوانین ترمیم کرتے گئے، اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں 1995 میں باقاعدہ اس کا اعلان کیا گیا کہ اس کا اختیار مسلمانوں کو دیا جائے۔ پھر اس میں اور بھی ترمیم ہوتی گئی، یہاں تک کہ 2013 میں مکمل طریقے سے وقف بورڈ کو حوالے کیا گیا، جبکہ 1995 میں رسمی طور پر اعلان کر دیا گیا کہ وقف بورڈ قائم کر کے اس کا تحفظ کیا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اسلام کے خلاف بھونکنے والے، اسلام کے خلاف سازش کرنے والے، اسلام کے خلاف کام کرنے والے، کبھی NRC کے نام سے مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں، کبھی طلاق کے مسائل میں دخل اندازی کر کے شریعت کے معاملے میں بے جا دخل اندازی کرتے ہیں، کبھی ایکساں سول کوڈ کے نام سے کیس لا کر قانون پاس کر کے، اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ تمہیں اپنے مذہب پر چلنے کا رائٹس نہیں ہے، گویا کہ یہ اختیار جو ہم کو حاصل ہے اس ملک میں اس کا اختیار چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آرٹیکل 13، 14 اور اس طریقے سے 26، یہ سارے اگر آرٹیکل اگر ہم دیکھیں تو اس میں باقاعدہ ہمیں بتایا گیا کہ اس ملک میں آدمی اپنے اپنے مذہب پر اختیار رکھتا ہے، اپنے پسند کے مذہب کو چن سکتا ہے، اس پر عمل کر سکتا ہے۔ جو قوانین ہیں مذہب کے ان میں کسی قسم کی دخل اندازی نہیں ہوگی، اس میں کسی قسم کی حکومت کی بیجا مداخلت نہیں ہوگی، سب کو جینے کا حق دیتا ہے ہندوستان کا قانون۔ لیکن یہ سازشی ذہن، یہ مکر کرنے والے، یہ چال چلنے والے، مسلمان اور غیروں کے درمیان پھوٹ ڈالنے والے، ان کے اندر اتنی شرارت بھری ہوئی ہے، ان کے اندر اتنی زہر بھری ہوئی ہے، نفرت کا ماحول جو انگریزوں نے جانے سے پہلے جو پالیسی اپنایا تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی، پھوٹ ڈالو حکومت کرو، آج یہی ساری سازشیں پلاننگ ہو رہی ہے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، خاص کر کے اس ملک میں۔ میرے بھائیوں، وقف بورڈ جو بنا ہے، حقیقت میں اس میں یہ قانون پاس کیا گیا کہ جتنے بھی پراپرٹیز ہیں اس کی حفاظت کی جائے، اور اس ملک میں فوجی ہو، ریلوے کے ڈپارٹمنٹ کے بعد اگر سب سے زیادہ پراپرٹی ہے تو وقف بورڈ کی پراپرٹی ہے۔ تو حکومت کی اس پر بری نظر ہے کہ اتنی مائنارٹی میں رہنے والے یہ مسلمان 10,80,000 کروڑ سے بھی بڑھ کر ان کے پاس وقف کی جائیداد ہے، وقف کی پراپرٹی ہے، تو لہٰذا اس میں دخل اندازی کر کے پوری طریقے سے قبضہ جمانا، اس کو حاصل کرنے کی پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ نئے قوانین پاس کر کے یہ ثابت کر دیا گیا کہ ہم لوگ اس کو چھین کر رہیں گے، اس پر قبضہ جماتے رہیں گے۔ یہ اور بھی حقیقت ہے کہ جتنے بھی پراپرٹی تھی بہت سے لوگوں نے، اپنے لوگوں نے اسے بیچا اور اس پر قبضہ جما لیا، اور کتنی زمینیں آج تک بھی وقف کی زمینیں ہیں، اپنے مسلمان ہی لوگوں نے اس کو بیچ کر کھایا، کبھی خاندان میں تقسیم کیا، کبھی اس پر ناجائز قبضہ جمایا، کبھی اپنے فائدے کے لیے اس نے استعمال کیا۔ یہ بھی حقیقت ہے، ہمیں ماننا پڑے گا۔ لیکن ان لوگوں نے جو بڑی سازش کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو بورڈ ہے، جو اوقاف کی زمین ہے، اس کے لیے 20 اشخاص کے نام سے ایک وقف کمیٹی تشکیل کی جائے گی۔ اس میں سے 3 پارلیمنٹ کے ممبر ہوں گے، جس میں مذہب کی کوئی قید نہیں، وہ غیر بھی ہو سکتا ہے، نان مسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں 2 جج ہوں گے، اس میں بھی مذہب کی کوئی قید نہیں، مسلمان ضروری نہیں، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں ایک اور وکیل ہوگا، اس میں بھی کوئی قید نہیں ہے۔ اس کے بعد 4 ایسے لوگ ہوں گے جو وقف کے ماہرین ہیں، کل ملا کر 10 افراد۔ پھر اس کے اوپر ایک 11واں شخص ہوگا جو ملازم کی حیثیت سے اس کو مقرر کرے گی حکومت، اور پھر 12واں جو شخص ہوگا یونین منسٹر اس کا ہیڈ ہوگا، اس کی دخل اندازی ہوگی۔ پورے 12 لوگ غیر ہوں گے اس کمیٹی کے اندر، اور بقیہ 10 لوگ مسلمان ہوں گے، وہ بھی حکومت انتخاب کرے گی۔ کتنی عجیب بات ہے کہ 12 لوگ غیر ہوں گے اور ہمارے لوگ 10 ہوں گے۔ اپنی جائیداد ہمارے بڑوں نے، ہمارے گزرے ہوئے لوگوں نے،
اپنے توشے آخرت کے لیے، مسلمانوں کی کامیابی کے لیے بہت ساری چیزیں انہوں نے وقف کیے، قربان کیے، ان چیزوں پر ناجائز قبضہ کی ایک بڑی سازش ہے، بڑی خطرناک پلاننگ ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی قانون ہے کہ جو زمین جس پر کوئی کاغذات نہیں، کوئی ڈاکومنٹ نہیں، ان کے لیے 6 مہینے کا وقفہ ہے۔ 6 مہینے کے اندر مسجد ہو، یتیم خانہ ہو، وہ مدرسہ ہو، قبرستان ہو، جو بھی جائیداد اوقاف کی ہے، 6 مہینے کے اندر اس کی رجسٹر ہو جانی چاہیے، کاغذات دکھانی چاہیے۔ اگر آپ کاغذات نہیں دکھاتے ہیں، اگر آپ ڈاکومنٹس پیش نہیں کرتے تو آپ کی زمین حکومت کی زمین قرار دی جائے گی۔ نتیجے میں کیا ہوگا؟ بہت ساری مسجدیں آج بھی ہندوستان میں ہیں جن کے کوئی ڈاکومنٹس نہیں، پیپر نہیں ہے۔ 400 سال پہلے وقف ہوئی زمین، اس وقت کوئی رواج ہی نہیں ہے، بس زبانی طور پر بول دیے، وہ چیز چلی آ رہی ہے۔ کتنے یتیم خانے ہیں، کتنے قبرستان ہیں، کتنے جائیداد ہیں۔ آج دیکھتے ہیں آپ اس بل پاس ہونے کے بعد اور نارتھ سائڈ میں بہت سے جگہوں پر مشرکوں نے قبضہ جمائے ہوئے ہیں اور اس پر اپنی بات کو پیش کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ بھی پاس کیا گیا کہ اس قانون کو جانچنے کے لیے اور اس ڈاکومنٹس جاننے کے لیے کلکٹر کو مقرر کیا جائے گا، وہ بھی نان مسلم ہوگا، اور وہ دخل اندازی کر کے وہ ساری چیزوں کے پیپرات کو، دستاویز کو دیکھے گا۔ اگر صحیح ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر نہیں تو زمین ساری کی ساری حکومت کی زمین سمجھی جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی بھلائی کے لیے، مسلمانوں کے فائدے کے لیے، مسلمانوں کی کامیابی کے لیے یہ جھوٹے دعوے ہیں، مگرمچھ کے آنسو کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے جھوٹے دعوے کر چکے ہیں اسلام کے نام پر، مسلمانوں کی کامیابی کے لیے، اور ایسے موقع پر کچھ لوگ، پیٹ پالنے والے لوگ بھی بک جاتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہوتے ہیں، ان کی طرفداری کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ ہر دور میں رہے، سازش کرنے والے منافق لوگ اپنا ہی صفوں میں اپنے لوگوں کو بگاڑنے کی کوشش کرتے رہے۔ ایسے چند لوگوں نے ساتھ دے دیا، میڈیا ایسے مسلمانوں کو ہائی لائٹ کرتی ہے جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے۔ میرے بھائیوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ کسی بھی صورت میں اس بل کو ہم منظور نہیں کریں گے، اس بل کو ہم قبول نہیں کریں گے، اس کے خلاف آوازیں اٹھائیں گے، احتجاج ہوگی، اور ہر جگہ پر احتجاج ہوگی۔ امن کے طریقے سے، پرامن طریقے سے احتجاج کریں گے، کیونکہ آج یہ لوگ دخل اندازی کرتے ہیں، ایک وقت آئے گا مسجدوں کو بند کر دی جائے گی، تمہارے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں لہٰذا یہ زمین مسلمانوں کی نہیں، یہ زمین حکومت کی سمجھی جائے گی۔ قبرستان کو بند کر دیا جائے گا، تمہارے پاس دستاویز نہیں لہٰذا تمہیں اس میں کوئی دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں، یہ زمین حکومت کی سمجھی جائے گی۔ ایسی بہت ساری جائیدادیں ہیں جس میں مسلمانوں کا بھلا ہو رہا ہے، یتیم خانے چل رہے ہیں، کالجز چل رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے فائدہ مند بہت ساری چیزیں، سبحان اللہ، لیکن ان سب چیزوں کو دیکھ کر انہیں ہضم نہیں ہوا۔ کسی بھی طریقے سے ان مسلم قوم کو اور بھی گرانا ہے۔ پہلے ہی مسلم سماج کی اگر بات کہیں، بہت زخمی جسم، پورے طریقے سے مسلم معاشرہ کمزور، تعلیم میں مسلمان پیچھے، فقر و فاقہ اتنی زیادہ، غربت میں اگر نام دیکھا جائے ہندوستان میں غریبی کی اگر بات کہیں، دلت قوم سے بھی بدتر یہ غربت میں شکار ہیں۔ تعلیمی میدان میں بھی دیکھیے دلت قوم بھی آگے بڑھ چکی ہے، علم کے لحاظ سے دیکھا جائے یہ مسلم قوم تعلیم کے لحاظ سے بہت کمزور۔ اتحاد اتفاق کی بات کہیں، اللہ حفاظت کرے۔ آج ضروری ہے میرے بھائیوں، کب تک ہم لوگ چھوٹے چھوٹے مسائل کو بڑا چڑھا کر پیش کرتے رہیں گے؟ تو افضل ہے، میں افضل ہوں، تو صحیح ہے، میں صحیح ہوں، کب تک یہ بات چلے گی؟ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، صحابہ کے زمانے میں اختلافات تھے، اختلافات ہوتے رہیں گے، لیکن اختلافات کو اتنی اہمیت دے جتنی اہمیت دینی چاہیے۔ ان اختلافات کو، ان مسائل کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کرنا گویا کہ عقیدے کا مسئلہ، گویا کہ آخرت کا مسئلہ اس طرح پیش کیا جاتا ہے۔ آج ضروری ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہ کر رہا ہے کہ متحد ہونا ہے، ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایسی مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے، ایسے چیلنجز کا منہ توڑ جواب دینا ہے۔ ہم ٹوٹ کر رہیں گے، بکھر کر رہیں گے تو یاد رکھو دشمنوں کا فائدہ ہے، اسلام کے خلاف سازش کرنے والوں کا فائدہ ہے۔ سیاسی لحاظ سے بھی اتنے کمزور ہیں، ہم لوگ ایک پلیٹ فارم میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ ایٹ لیسٹ کم از کم ایسے ملی مسائل ہیں جس میں امت مسلمہ کا فائدہ ہے، ایسے موقع پر تو سارے جماعت والوں کو، سارے لوگوں کو ایک آواز اٹھانی چاہیے، ایک پلیٹ فارم میں جمع ہو جانی چاہیے۔ اگر نہیں تو دن دور نہیں اسی طرح کی سازشیں اسپین میں کی گئی، 800 سال کی حکومت کو ایک ایک کر کے انہوں نے
بل پاس کر کے مسلمانوں کے خلاف سازش کر کے پورے طریقے سے اسپین میں مسلمانوں کا صفایا کیا گیا. اگر دیکھا جائے اسی طرح کی ترتیب اس ملک میں بھی ایک عجیب قسم کی لہر دوڑ رہی ہے, ایک عجیب قسم کی سازشیں چل رہی ہیں. تو لہٰذا مجھے اور آپ کو ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا ہے. ہم لوگ اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس کے خلاف آوازیں اٹھانی ہے. سارے لوگ اپنی اپنی جگہ سے اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں, تمہاری حیثیت نہ رہے گی, تمہاری داستان نہیں رہے گی, تمہیں دشمن قوم مٹائیں گے, تمہارے خلاف سازش کریں گے, تمہیں مارا جائے گا, پیٹا جائے گا, تمہیں ملک سے نکالا جائے گا. اس لیے تم اپنے آپ کو سمجھو, اپنے آپ کو بدلو اور سوچو کہ تم کس جگہ پر کھڑے ہو. تم اپنے آپ کو سوچو کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو, تمہیں اس ملک کے لیے کیا کرنا چاہیے. حقیقت میں یہ ملک کی آزادی جو ملی ہے ایسے نہیں ملی. 200-250 سال کی محنتوں کے بعد, 300 سال کی محنتوں کے بعد بہت سارے خون ہم نے بہائے ہیں. اس آزادی کو ہم ایسے ہی جانے نہیں دیں گے. اسی لیے مجھے اور آپ کو اپنے ہندوستان کے اس ملک میں, کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے, یہ ملک سے ہمیں محبت ہے, اس ملک میں رہ کر اپنی شریعت پر عمل کرتے ہوئے ہندوستان کے قوانین پر بھی ہم عمل کر کے بتاتے ہیں. اور یہ آئین ہمارے لیے بہت ہی معتبر ہے کہ ہم اس شریعت پر عمل کرتے ہوئے اس قانون پر بھی ہم چلتے ہیں, اور اس ملک سے ہمیں محبت ہے اور ہم ثابت کرتے ہیں اس بات کے لیے. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب مل کر اس بل کے خلاف آواز اٹھائیں. الحمدللہ ہر جگہ پر ماشاءاللہ مسلمان متحد ہو رہے ہیں, ایک ہی آواز اٹھا رہے ہیں اس کے خلاف. کوئی قبول کرنے کو راضی نہیں ہے اس بل کو. دراصل یہ آہستہ آہستہ دخل اندازی کر کے پوری چیزوں پر قبضہ جمانا ہے, اور آخر کار اس ملک میں مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہ رہی یہ کہہ کر وہ ہمارے حقوق کو کچلا جا رہا ہے, دبایا جا رہا ہے. اس کی ناکام سازشیں کوششیں ہو رہی ہے. اس سلسلے میں اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ رب تعالیٰ کی پلاننگ ہی اصل پلاننگ ہے. دنیا والے کچھ بھی کر لینے دو, لیکن ہم بھی اپنے آپ کی اصلاح کریں, توبہ کریں, معافی مانگیں اور جڑ جائیں. اللہ نے کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. وَلَا تَنَازَعُوا, اور آپس میں اختلاف نہ کرو. فَتَفْشَلُوا, کیا ہوگا ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, تمہاری حیثیت نہ رہے گی. وَاصْبِرُوا, صبر کرو, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میرے بھائیوں, اس ملک کی بات کہیں یا دنیا بھر میں بات کہیں, ہر آئے دن قیامت قریب ایسا لگتا ہے اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف آوازیں اٹھانا, مسلمانوں کو قتل کرنا. غزہ کی بات کہے, سیریا کی بات کہے, فلسطین کی بات کہے, کس قدر بے دردی کے ساتھ معصوموں کو, یتیموں کو قتل کیا جاتا ہے, اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے. کسی میں بات کرنے کی اور ان کے خلاف ایکشن اٹھانے کی ہمت نہیں ہے. سچ کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے لوگوں, ایک زمانہ آئے گا سارے لوگ تم پر ویسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول, اس وقت ہماری حیثیت میجارٹی ہوگی یا مائنارٹی ہوگی؟ اللہ کے نبی سے فرمایا اس وقت تمہاری حیثیت میجارٹی حیثیت ہوگی, لیکن تمہارے اندر دو چیزیں داخل ہو جائے گی. کہا حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت تمہارے اندر آ جائے گی اور موت کا ڈر تمہارے اندر آ جائے گا. کتنے اسلامک کنٹری ہیں, 50 سے زیادہ اسلامک کنٹری ہیں, کوئی بھی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ دراصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سچ کہا تھا, مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں اور ہر آدمی گھس گھس کر آسانی کے ساتھ مسلمانوں کا خون بہاتا ہے اور بے دردی کے ساتھ یتیم بچوں کو, عورتوں کو, جوانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے, اور کوئی آج روکنے کا ہمت نہیں رکھتا. صلاح الدین ایوبی جیسے شخص آج تیار نہیں ہوتا, جو محمد بن قاسم جیسے شخص جنہوں نے جب مسلمانوں نے اور جو نان مسلم نے بھی آواز اٹھائی تھی تو انہوں نے مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا. آج امت اس طرح خاموش ہے, سناٹا ہے, مایوسی ہے, تاریکیاں ہیں, ظلمتیں ہیں. تو میرے بھائیوں, تمام کے حق میں دعا کریں, امت کے حق میں دعا کریں. اور اس سلسلے میں ماشاءاللہ ہماری مسجد میں بھی قنوت کا اہتمام کیا جاتا ہے. ہم کم از کم قنوت نازلہ کا تو اہتمام کریں, جو قنوت کے جس میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے اللہ انہیں ظلم سے بچائے اور مظلوموں کے حق میں دعا کی جاتی ہے اور دشمنوں کے حق میں بد دعا کی جاتی ہے. کم از کم اتنا تو کریں, ورنہ اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور پوچھنے والا ہے, آپ کے زمانے میں ایسے ظلم ہوتے تھے, آپ نے مسلمان ہونے کے حیثیت سے کیا ادا کیا؟ ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے. اگر دنیا کسی کونے میں کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے, اس تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مومن دوسرے مومن
العالمین کی مثال جسم واحد کی طرح ہے. اگر جسم میں کسی ایک جگہ تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف دہ ہو جاتا ہے. ویسے کسی مسلمان کو تکلیف ہو، وہ تکلیف ہم اپنے دل میں رکھتے ہیں، اپنے دل میں اس کو احساس رکھتے ہیں. ایسی زندگی گزارنا چاہیے. صرف سیلفش بن کر زندگی نہ گزارے، میں اچھا رہوں، بیوی بچے اچھے رہیں، ایسا نہیں میرے بھائیوں. میں اور آپ دین کے لیے، اسلام کے لیے کچھ کر کے جائے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اس دنیا سے مرنے سے پہلے، آپ قبر میں جانے سے پہلے اچھے کام کر کے جائے، تاکہ آپ کے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے، نجات کا ذریعہ بنے. دعا ہے رب تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنی میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین اس ملک میں اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین دشمنوں کی چال کو، مکر کو، سازش کو برباد کرے، نیست و نابود کرے. جو بھی اسلام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اسلام کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، اللہ انہیں برباد کرے، ہلاک کرے، انہیں عبرت کا نشان بنائے. جیسے قوم عاد ثمود کو عبرت کے طور پر قرآن میں پیش کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہمارے نظروں کے سامنے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنائے، تاکہ اسلام کے خلاف وہ سازش نہ کرے. حقیقت میں انشاءاللہ یہ اسلام قائم ہے، قائم تھا، آخرت میں قیامت تک یہ قائم رہے گا انشاءاللہ تعالی. پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے چراغ بجھایا نہ جائے گا. اور شمع کیا بجھے، خدا جسے روشن کرے. اللہ نے جسے روشن کیا ہے اس کو بجھانے والے کون ہیں؟ جتنی بھی سازش کر لو، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ واللہ خیر الماکرین. وہ لوگ چال چلتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر بہترین تدبیر ہے. اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ نہیں ہے. فرعون، حامان، قارون، نمرود، ابو جہل، ابو لہب جیسے کتنے کٹر لوگ دنیا میں آئے، اللہ کو چیلنج کیا، انبیاء کو چیلنج کیے، شریعت کو چیلنج کیے، کچھ بگاڑ نہ سکے، برباد ہو کے چلے گئے. ایسے جتنے لوگ بھی پیدا ہو رہے ہیں، پیدا ہوں گے اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، شریعت کے خلاف، اللہ کے حکام کے خلاف جو لوگ آواز اٹھاتے ہیں، انشاءاللہ وہ برباد ہوں گے، ناکام ہوں گے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی عبرت کا نشان بنائے گا. یہی حقیقت ہے. اس کے لیے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہے. جب تک آپ خود کو نہیں بدلیں گے اس وقت تک کچھ بھی ہونے والا نہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کہتا ہے اللہ کسی بھی قوم کی سچویشن کو، حالت کو اس وقت تک چینج نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو چینج نہ کرے، اپنے آپ کو نہ بدلے. یہ وقت کی ضرورت ہے. ہم سب رجوع کر اللہ کی طرف توبہ کرے، معافی مانگے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی کی دروازہ کھول دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے. اللہ اہل غزہ پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو برباد کرے. اللہ رب العالمین اسلام کی سربلندی عطا فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رب حلیم.